وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 56 حصہ دوم 2690 درس کا نمبر. آج کا موضوع عبادت کا مطلب. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. سامنے کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 56. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے پیدا نہیں کیا، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی اس پر ہم بات کر رہے تھے، سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. دیکھیں، بندگی ایک ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. مقصود اللہ، ملاقات، دیدار، تقرب. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں، سادی سی بات ہے. اصل میں اس بارے میں بہت سی ہم لوگ چونکہ سوچتے نہیں ہیں تو غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. مقصود اللہ ہے، اللہ کی ملاقات. اور یہ بات تو دیکھیں قرآن مجید میں واضح طور پہ ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. دیکھیں، غلط فہمی کا شکار نہ ہو. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر سوچ و بچار نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. عبادت، اطاعت کس لیے؟ اطاعت ضرورت ہے. جیسے کہ دیکھیں، آپ ایک ہنڈیا پکا رہے، تو کچن میں مہمان آنے والے ہیں، تو بازار سے آپ سارا سامان لانا اس ہنڈیا کے لیے، اس دعوت کے لیے، یہ آپ کی ضرورت ہے. مقصد کیا ہے؟ مہمان آئیں گے، مہمان کھانا کھائیں گے. یہ دیکھیں، میں ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں. آپ کو پیاس لگی ہے، اب ضرورت ہے آپ کو پانی کی، پانی پی لیں گے، مقصد پورا ہو جائے گا. مقصد اور ضرورت فرق ہے. دیکھیں، جنت میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے.
مقصد تو وہ ہے جو آپ کو حاصل رہے. تو یہ بات بھی نوٹ کر لیں نا. تو بہرحال یہ نہایت اہم موضوع ہے، اس پہ بات کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے. دیکھیں اللہ منزل ہے، اور یہ بات مشرکین مکہ کو بھی پتہ تھی، اگرچہ ان کا طریقہ غلط تھا لیکن مقصد جانتے تھے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں. یعنی ان کو یہ پتہ تھا کہ تقرب، قریب، دیکھیں قریب ہونے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے. جب آپ قریب ہوں گے کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی قریب جائیں گے تو دیدار بھی ہو جائے گا اور ملاقات بھی ہو جائے گی. قریب. ما نعبدہم، دیکھیں مشرکوں کی بات سے لے لیں سبق. بھئی ہم تو عبادت نہیں کر رہے ان کی، ان جھوٹے خداؤں کی، ان کا یہ کہنا تھا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کے ذریعے ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کے ذریعے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. تو مقصد معلوم تھا، طریقہ باطل تھا. دیکھیں مقصود تو اللہ ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں میں، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، باقی تو ٹیڑھے راستے ہیں. سورہ نحل. پھر شیطان جب اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے رہا ہے، اس کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے لیے بنا رہا ہے، اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوا رہا ہے. اس کو پتہ تھا یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی منزل اللہ ہے، اور طریقہ بھی معلوم تھا کہ اللہ کی عبادت کر کے، اطاعت کر کے، بندگی کر کے. دیکھیں جب بھی میں عبادت کا لفظ کہتا ہوں تو اس کا معنی آپ محدود نہ کیا کہ عبادت، اطاعت، سر جھکا دینا. اس کو معلوم تھا. اس نے کہا کیا اللہ کو، لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. اللہ تعالیٰ تیری طرف جو سیدھا راستہ آتا ہے، جو تیری طرف جانے کی نیت بنا لے گا، تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا، میں اس کو سیدھے راستے میں بیٹھوں گا. لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ، تیرا راستہ. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے. سیدھے راستے پر اگر آپ چلیں گے تو آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. دیکھیں الفاظ مختلف ہیں، بات ایک ہے. اگر اللہ کو منزل بنا کر آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو کنفرم کر دیا ہے، میرے راستے پر چلو گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے. ان ربی علی صراط مستقیم. یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن میں لکھی ہوئی ہیں صاف صاف، اس میں کوئی وہ الجھن نہیں ہے. لیکن ہم چونکہ قرآن پر سوچ و بچار نہیں کرتے تو ہم دیکھیں ہم الجھن کا شکار بھی نہیں ہیں. ایک بات تو یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، ہم نے تو انتخاب کر لیا اپنی منزل کا، اور وہ ہے دنیا، اور ہم دنیا کو منزل بنا کے دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا کے راستوں پر تیزی سے دوڑ رہے ہیں. فَفِرُّوا إِلَى الدُّنْيَا. اللہ ہماری منزل نہیں ہے. ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سورہ ذاریات کے میں مضمون ہے. کیا مطلب؟ جو اللہ کی طرف دوڑے گا تو کہاں پہنچے گا؟ دنیا تو منزل نہیں ہے اس کی. دوڑے اگر اللہ کی طرف تو اللہ کو پہنچ جائے گا. کیوں کہ ان ربی علی صراط مستقیم. کیوں؟ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر. سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے. بات سمجھنے کی کوشش کریں. اصل میں ان باتوں پر ہم غور و فکر نہیں کرتے. یہ جو میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، یہ بھی ہمارے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی.
اور میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر رہا ہوں کہ بھئی عبادت ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ یہاں بھی جو ترجمہ میں نے کیا ہے یہ بڑا اچھا ترجمہ ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا، لیکن وہ میری عبادت کریں گے۔ آپ عبادت کریں گے تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چلنا عبادت ہے۔ دراصل یہ عبادات کو ہم نے الگ کر لیا ہے۔ یہ عبادات ہیں، یہ معاشرت ہے، یہ اخلاق ہیں، یہ معاملات ہیں۔ ایک کام ہے مختصر لفظ اطاعت، بندگی، سر جھکا دینا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے رب کے نزدیک، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ ہماری منزل تو اللہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک جو بات ہے جو میں نے کہنی ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، نہ اللہ کو ہم اپنا مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ سب سارے کام ہماری دلچسپی کی نہیں ہیں۔ یہ باتیں میں کر تو رہا ہوں لیکن یہ وائرل نہیں ہوں گی، لوگ ذوق در ذوق اسے نہیں دیکھیں گے، لوگوں کا شوق ہی نہیں ہوگا یہ سننے میں۔ دیکھیں ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں اللہ کی ملاقات، ہمیں کوئی نہ تڑپ ہے نہ شوق ہے ہماری۔ دیکھیں اگر کوئی لوگ باتیں کرتے بھی ہیں ایسی اللہ رسول، دراصل وہ دنیا دار ہیں، مجبوراً ایک امام ہے، خطیب ہے، تو وہ تو باتیں تو یہی کرے گا۔ قرآن میں یہ لکھا ہے، یہ ہے، یہ قصہ دیکھ لو، یہ قصہ دیکھ لو، تو وہ مجبوراً پھر وہ اسلام کی باتیں کرے گا۔ ایک خطیب ہے تو اس کو بات کرنی ہے۔ آپ دیکھ لیں فیس بک پہ یہ موضوع اس طرح نہیں بیان کیا جاتا۔ عام طور پہ جو لوگ دین کو بیان کر رہے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑے بڑے جتھے ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، اس کی وضاحت نہیں ہوتی۔ دیکھیں درخت کو آپ جڑ سے، یعنی درخت کی اصل تو جڑ ہے، جڑ کٹ گئی تو وہ میوہ کیسے دے گا؟ ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہے۔ بہت سے ظاہری شکل و شباہت والے لوگ جو ہیں وہ دین کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں۔ مٹھی بھر داڑھی چھوڑی بھی ہے، چوگا ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، لیکن دین کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز۔ یہ بڑی دیکھیں اہم بات ہے۔ منزل اللہ، راستہ اللہ کا، بس ختم بات۔ اور گزشتہ نشست میں نے آپ کو کہا تھا، وہ بات میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ اگر منزل آپ کی اللہ نہیں ہے تو اللہ کا راستہ اس کو اختیار کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کام تو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ آپ پھر ٹمک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہیں گے۔ دین کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ آپ کی نظر میں آپ کی مرضی، آپ کی انا، آپ کی خواہش وہ اصل ہے۔ ہم سب ایسے ہی ہیں۔ ہماری منزل نہ اللہ ہے، نہ ہمیں کوئی تڑپ ہے، نہ کوئی جستجو ہے، نہ آرزو ہے، نہ شوق ہے۔ بات تو پھر ختم ہو گئی۔ ہمیں تڑپ ہے، آرزو ہے، جستجو ہے، شوق دنیا۔ آرمی کا ویسے میں نام لیتا ہوں سمجھنے کے لیے، بریگیڈیئر بن گئے، اب وہ کہتے ہیں جی کوئی سٹار لگنا چاہیے، 1 یا 2 سٹار، تو بس ساری سروس میں کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ کوئی ہو جاتا ہے، کوئی نہیں ہو جاتا، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، خواہش رہتی ہے۔ ہماری خواہش ہے دنیا اور دنیا اور دنیا
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ ہم دنیا کی تڑپ میں جی رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی اپنی آرزوئیں دیکھ لیں، اپنی خوشیاں دیکھ لیں، توقعات دیکھ لیں، ساری کی ساری دنیا کے بارے میں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی اس شخص سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، دیکھیں دو ہی ہیں منزلیں، یا تو دنیا یا آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ واضح کر دیا ہے قرآن میں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں، اللہ کے طالب ہیں۔ ایک بات میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، آج وہ دہرانی زیادہ ضروری ہے، کہ دنیا دراصل یعنی یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے، ہمیں دنیا میں کیوں بھجوایا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان انعام اپنے فضل سے دینا چاہتا ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ اللہ، ملاقات، تقرب اور دیدار۔ اور یہ جو پورا وعدہ ہوگا وہ ہوگا قیامت کے دن۔ اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، خیال کریں میری باتوں پہ، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ اور وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اس دن بعض چہرے اداس، پشمردہ، خفا ہوں گے، ان کو یقین ہوگا کہ اب کمر توڑ عذاب ان پر آنے والا ہے، کیونکہ قیامت کا دن ہے۔ ابھی تو نہ جنتیوں کا تو انعام شروع ہو گیا ہے، اپنے رب کو تک رہے ہیں، اور دوزخی تو ابھی دوزخ میں جائیں گے تو تب ان کو پتہ چلے گا دنیا میں زندگی یعنی رب کے حکم کے خلاف زندگی گزارنے کا۔ دیکھیں ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، آپ خوب غور کریں، اپنی منزل بنائیں، دنیا میں رہنے کی نیت بنائیں، اور وہ حق نیت بنائیں، اور وہ ہے اللہ۔ دنیا اللہ کی ملاقات کی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے، مختصر بات، لیکن وہ آپ جب کریں گے جب اللہ کو منزل بنا لیں گے، ورنہ تو آپ اس جس کو مقصد بنا لیں گے، یعنی اگر دنیا کو آپ نے مقصد بنا لیا تو پھر ساری زندگی ہائے دنیا کرتے ہوئے گزرے گی۔ میں دیکھتا رہتا ہوں آج کل کی ساری امت کا یہ حال ہے، ہائے دنیا، بچپن سے لے کر بڑھاپا اور مر جاتے ہیں، لیکن ہائے دنیا کہنے سے عملی طور پہ باز نہیں آتے، یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ دراصل ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، منزل کا پتہ نہیں ہے، نہ اللہ منزل ہے، دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے۔ اب ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، یعنی اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایک آیت میں آپ کو اس سلسلے میں پڑھ دیتا ہوں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اے داعی قرآن، اس شخص کی بات نہ ماننا جس کو دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور اب یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اب اس کا ہر کام افراط و تفریط پر مشتمل ہے۔ یہ آج ہم سب کا حال ہے، ہمارا دل اللہ کی یاد سے خالی، غافل اور دنیا کی یاد سے آباد ہے۔
دیکھیں ایک اس آیت سے ایک نتیجہ تو نکالے نا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ نتیجہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ یعنی ہم دیکھیں، مجھے تو نہیں معلوم آپ کون ہیں، کون سن رہا ہے میری بات، مجھے نہیں معلوم، مطلب تو میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو اس میں ایک ٹیسٹ یعنی اللہ تعالیٰ ایک طریقہ بتا رہے ہیں۔ یہ ایک ٹیسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ میں بعض اوقات کہتے ہیں نا، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار ہمیں تو نہیں پتا ہم کہ کہاں پر کھڑے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، تو اس آیت میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاریں گے۔ لیکن اگر آپ کی نظر میں اہمیت جو ہے وہ دنیا کی ہے تو آپ اب اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے اور دین اب آپ کی خواہشات کے تحت ہوگا، یعنی آپ دین کو اپنی خواہشات کے تابع ہو کر، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتی، میں تو شوہر سے معافی نہیں مانگ سکتی، میں تو روڈلی رویہ رکھوں گی شوہر سے، کبھی بولنا بند کر دوں گی، کبھی جھگڑوں گی، کبھی گالیاں دوں گی، اسی طرح شوہر کبھی بیوی کو تھپڑ مار دے گا، کبھی کیا کرے گا۔ یہ اپنی خواہشات ہیں، جو آپ کے من میں آتا ہے آپ کرتے ہیں۔ یہ ویسے بھی دیکھیں، میں گھر کی سطح پر آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ اسلام ہمارا گھریلو معاملہ ہے، ہماری ذاتی زندگی کی رویداد ہے۔ یا تو ہمارا سر، یا تو ہماری منزل اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر منزل اللہ نہیں ہے تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہوں گے، اور اگر آپ کی منزل اللہ ہے تو آپ کا ایک تو رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا اور اللہ کی مرضی کے سامنے آپ کا سر جھکا ہوا ہوگا۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے۔ اللہ، تو یہ ہے مسئلہ سارا۔ ہم لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری منزل اللہ نہ ہے نہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ میں ببانگ دہل آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ ہماری منزل نہ ہے نہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم سب اپنی خواہشات نفس کے غلام ہیں۔ دنیا ہماری ترجیح اول ہے، ترجیح آخر دنیا۔ آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے، آخرت پہ تو یقین ہی نہیں ہے۔ تو مسئلہ جو ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، اور آپ اس کو دیکھیں، اپنے بارے میں سوچیں، اوروں کو چھوڑ دیں لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے پر تل گئے ہیں۔ دیکھیں، جب آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے اور دنیا کو آپ نے ترجیح اول بنا لیا ہے تو آپ خودکشی پر آمادہ ہیں۔ اب میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ خودکشی کر چکے ہیں، کیونکہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، لوٹنے کا وقت ہے۔ باز آ ہر چے ہستی باز آ، تم جو بھی ہو باز آ جاؤ۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کو منزل بنا لو سب سے پہلے، اور پھر اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق چل پڑو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مقامی طور پہ ایک رہنما، ایک صاحب قرآن کو آپ نے تلاش کرنا ہے۔ اکیلے دیکھیں، یہ سولو فلائٹ نہیں ہو سکتی۔ پہلے رہنما آیا ہے دنیا میں، کتاب بعد میں آئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے آئے ہیں، پہلا انسان، پہلا رہبر تھا۔ اب
خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اب نیک لوگ آتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا قیامت تک میری امت میں ایک ایسی جماعت ہوگی، ایسے لوگ ہوں گے جو حق پر قائم رہیں گے، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوں گے۔ تو پہلے آپ نے، یعنی اگر آپ نے اللہ کو منزل بنانا ہے تو پہلے آپ نے ارادہ کرنا ہے، پھر ایک رہنما کو ڈھونڈنا ہے جو آپ کو اللہ کے راستے کے بارے میں رہنمائی دے، زبانی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ بعض لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، بعض لوگ کہتے ہیں بس قرآن اور سنت ٹھیک ہے، یہی ہدایت ہے، یہی جڑ ہے، لیکن استاد کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی مرشد کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بھی استاد ہیں، انہوں نے بھی کسی سے پڑھا ہوگا دین، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ انہوں نے کیا پڑھا ہے، لیکن میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس تلاش کرو اور اس مجلس میں رہو، سچے لوگوں کی مجلس تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کسی مومن کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے، مومن کی میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، بندگی اللہ کی، اطاعت رسول کی، رہنمائی یہاں پہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑی پیاری فرمائی ہے کہ جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی، اپنے رہنما کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ من اطاع الامیر فقد اطانی ومن اطانی فقد اطاع اللہ، رسول کا فرمان ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ انبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء، جو عالم ہے، عالم ربانی، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ہر اہل غیرے جو ہے وہ عالم ربانی نہیں ہو سکتا۔ عالم ربانی وہ ہے جس کا دل ہدایت کا چراغ ہو، جس کا دل جس کا دل اللہ کا گھر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی حضور کی بات ہے کہ قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ تو کسی ایسے شخص کو تلاش کریں، اس کی اور علامات بھی ہیں، وہ پھر جب موقع ہوگا بتا دوں گا، لیکن رہنما کی رہنمائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ سولو فلائٹ نہیں ہے۔ آپ بیعت کس سے کریں گے؟ آپ کو اللہ کے نمائندے سے اللہ کی بیعت کرنی ہے، اس کے ذریعے آپ نے اللہ سے بیعت کرنی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے، بعض لوگ تو یعنی بہت ہی خلاف ہیں اس چیز کے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی راہ میں محنت کرو، اور اس کی طرف آنے کا کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ تو بعض لوگ تو چڑھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو آپ کو سچی اور صاف بتا رہا ہوں، کیونکہ میرا آپ سے کوئی مفاد کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جہاں بھی ہیں آپ، اپنے لیے ایک رہنما کو، اللہ کے جو خلیفۃ اللہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو خلیفۃ الرسول ہے، نائب نبی ہے، اس کو تلاش کریں اور پھر اس سے ہدایت لیں کہ بتائیے کیا کرنا ہے۔ بس اس کی ہدایت اگر قرآن کے خلاف ہو تو کبھی بھی نہیں ماننی۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، خالق کی نافرمانی ہو۔ آج کل تو ساری ٹھگی ٹوری کا دور ہے، لیکن آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ ہر دعویٰ کرنے والے یا ایسے شخص کو آپ نے ہاتھ نہیں دینا، اس سے وہ ہو سکتا ہے آپ کو گمراہ کر دے۔
خوب چھان پٹک کے، اس کی اپنی شرائط ہے، میں نے بتا بھی دی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.